بہت بڑا کھلاڑی بن گیا ماشاءاللہ۔ تو میں نے انضمام سے کہا انضمام بھائی جب آپ کے ابا کھڑے ہوتے ہیں آپ بیٹھتے نہیں؟ کہا سعید بھائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ابا کو بڑے بھائی کے سامنے بیٹھتے نہیں دیکھا، میں باپ کے سامنے کیسے بیٹھتا ہوں؟ باپ کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھے۔ ماں باپ میرے دوستوں بہت بڑی رحمت ہے، جن کے نہیں ہے پوچھو، بہت بڑا اللہ نے ایک جنت کا فرمایا، جو اللہ کا جو نیک بچہ ہو، اللہ کا مطیع ایمان والا، جب بھی ماں باپ کو دیکھے گا مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مقبول حج یہ تو پتہ نہیں اللہ ہم سب کا قبول کر لے۔ جب بھی ماں باپ کے پیر دبانے میں کیا ثواب ملے گا، ماں باپ کو تیل لگانے، ان کی مالی خدمت جانی خدمت کیا ملے؟ تو ایک ماں باپ کی نافرمانی توبہ۔ نمبر دو، جو رشتہ داریاں توڑ کے آئے اس کا حج قبول نہیں، لعنت بھیجی اللہ نے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ پر میں ایک مسلمان کسی بستی میں جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہے اس کی نوست سے کسی کی دعا قبول نہیں۔ نمبر تین، کسی مسلمان کے لیے دل میں غل رکھنے والا، میں جا کے اس کو بتاؤں گا ابھی ذرا مجھے آنے دو، ایسے اچھو میرا جا، اس کی ایسی کی تیسے، اس کا حج قبول نہیں۔ ساس کہہ رہی ہے بہو کو دیکھ لوں گی جا کے، اس کی ایسی کی تیسے، بہو کہہ رہی ہے ساس کو دیکھ، حج قبول نہیں۔ کسی اور قرآن نے کہا ہے دعا مانگو اے اللہ ایمان والوں کا غل میرے دل میں نہ ڈالنا، حج قبول نہیں۔ نمبر چار، نشے کا عادی، کوئی حرام نشہ۔ نمبر پانچ، کسی مسلمان کا حق مار کے ہے، 5 توبہ کر لو، حج عرفات میں پکی توبہ قبول۔ اور اگر اس پہ ڈٹ گئے اللہ کہتے ہیں پچھلے سارے گناہ نیکی بدل دو۔ ہاں حق کسی کا حق مارا ہے لوٹا دو، کسی کا ادھار اتار دو، نمازیں رہتی ہے پوری کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، پچھلا سارا مارا۔ نمبر دو، صورت کیا ہے، سنت کیا ہے کہ آدم ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، اما حاجرہ یہاں آ کے ہمیں بتایا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت حاجہ اسماعیل السلام نے باپ چھوڑ دیا، شوہر چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم السلام نے آج میں مدد نہیں مانگی، یہاں پوچھا اے جبرائیل یہ کیوں کہا کہ اللہ کو چپ ہو گئے، چھوڑ دیا۔ اور وادی غیر زر، یہ نہیں ایسے بن داؤد اور زمزم ٹاور نہیں، خالی وادی میں، نہ کوئی مکان، نہ کھانا، نہ پینا، چھوڑ دیا۔ اور پھر کہا ذبح کرو بچے کو، ذبح کر دیا، چھری چلا دی، اللہ نے مینڈا بھیج دیا۔ تو ہم یہاں توبہ کر کے جائیں، اور اللہ نے کہا ملت ابراہیم کی اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو آج ہم یہاں کہ یا اللہ تعالیٰ 8 چیزیں میں نے ہمیشہ اوپر رکھی، میں نے یاد رکھنا، باپ، یہ باپ بڑا تنگ کرتے ہیں بچوں کو، مائیں نہیں کرتے، اس آیت میں ماں نہیں ہے، اور بہنیں بھی نہیں ہیں، بہنیں بھی بہت سہارا ہوتی، میری بہنیں مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ، ماں بھی نہیں تنگ۔ اگر تمہارے باپ، تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے، تمہارے برادری کنبہ، تمہارے گھر، تمہاری جائیدادیں اور تمہارے مال، اگر یہ تمہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے پھر عذاب کا انتظار کرو۔ آج کیا، میں تو آپ کا مجھے نہیں پتا، مجھے انڈیا والوں، بمبے والوں نے، پاکستان کا تو حال بتا دوں، 90% مرد بہنوں کی وراثت نہیں دیتے، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کا بھی یہ حال ہے، مجھے بمبے والوں نے بتایا، نیک لوگوں وراثت کھا جاتے ہیں۔ اور قرآن نماز کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، وراثت کا طریقہ بتایا۔ میرے دوستو یہ عذاب ایسے نہیں ہے، ماں اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم گناہ کرو گے اللہ تمہاری معیشت تباہ کر دے گا۔ تو دوسری کیا ہے بھائی، آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کے لیے سب پہ چھری چلائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے اللہ کے حکم پہ چھری نہیں چلائیں گے؟ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کبھی نہیں آئے۔ اب اللہ کے نبی یہاں حج پہ آئے، اور انبیاء کا حج ہوتا ہے وہاں کی اپنی محنت کو قبول کراتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، آپ نے اپنی امت کو ٹرانسفر کیا، یہ کام ٹرانسفر کیا کہ بھئی اب میں آخری نبی ہوں اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ نے نبی کو اس کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ، اے نبی جو نازل ہو رہا ہے آیت اس کو پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچاؤ گے، ایک بھی چھوڑو گے، رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے، اور اگر پہنچاتے رہو گے اللہ تمہاری ساری انسانیت سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی ہمیں کیا کہا، بلغونی والآیہ، ایک آیت بھی ہے تو اس کی تبلیغ کرو، ایک آیت بھی۔ تو یہاں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اب میں جا رہا ہوں ساری دنیا میں قیامت تک، اب میں کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے ساری دنیا تک اللہ کا دین پہنچا رہا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظالم اور مجرم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ الگ ہوں گے نیک سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ظالم الگ، پتہ نہیں کب جنت میں جائیں گے۔ ظالم مجرم کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
ہائے کاش رسول کے سبیل کو اپنا رستہ بنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے تیرا ستیہ ناس، تو نے فلاں دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا راستہ کیا ہے بھائی؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، ان کو کہہ دو نبی جی تمہارا ایک ہی راستہ ہے، دعوت والا راستہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم لوگوں کو بھائی اس سے موبائل لے لینا، بھائی سے احرام میں یہ گناہ ہو رہا ہے بہت بڑا، یہ کبھی نہیں چھوٹے گا موت تک۔ اے نبی جی ان کو بتاؤ یہی ہے تمہارا راستہ، تم بلاتے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف، اور یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا بھی یہ راستہ۔ اور سنو اگلی آیت، وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ نبی سے کہہ رہے کرو اللہ کی تعریف، ان کو کہو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے راستے کے ساتھ ہوں۔ تو بھائی جو دعوت کے راستے کے ساتھ نہیں ہو، کن کا ساتھ دے رہا ہے؟ مشرکوں کا۔ ہاں وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دعوت دو، مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ تو جو دعوت نہیں دے گا پھر شیطان اور نفس اس کو خوب دعوت دے گا، چلو بھائی شیطان اور نفس اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو میرے دوستو تیسرا کام، تین کام کرنے ہیں، آدم السلام کی توبہ، ملتیں رہیں گی اتباع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انشاءاللہ تعالی۔ اب سنو بھائی، حج میں تین نیکیاں کرنی ہیں۔ سلام بہت کرنا ہے کثرت سے، یہ نہیں کہ ہندوستان والے یا پاکستان نہیں، سب کو سلام سے میں نہیں کرتی۔ فرمایا تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، تم کبھی کامل ایمان والے نہیں بن سکتے آپس میں جب تک اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ اور میں بتاؤں محبت عام کیسے ہوگی؟ تم سلام کو عام کرو انشاءاللہ۔ اتنا آسان نسخہ بتا، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، کھجور کھلاؤ، زمزم پلاؤ، لبن پلاؤ، اور نرم کلام کرو، نرم کلام۔ فرمایا جس کو نرمی نہ ملی دنیا آخرت کی ہر خیرت سے محروم ہے۔ نرمی زندہ میں ہوتی ہے، میرا ہاتھ مڑ رہا ہے، مردے میں نرمی نہیں ہوتی، جو آدمی سخت وہ مردہ ہے، جتنا سخت اتنا مردہ۔ تین نیکیاں کرنی ہیں اور تین گناہوں سے بچنا ہے۔ فلا رفث، بے حیائی کے کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یہ فقر جتنا بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر یامر بالفحشاء، شیطان وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کی دعوت دیتا ہے، فحاشی کی دعوت، کیونکہ خدا نہ خواستہ حج فحاشی کے ساتھ ہوا تو قوم عاد پہ 8 دن 7 رات کا عذاب آیا تھا یہاں طواف کے بعد، کالا بادل لے گئے تھے۔ تو فلا رفث، بے حیائی کا کام نہیں کرنا، ولا فسوق، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، گناہ کے کام نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، ولا جدال فی الحج، اور حج پہ جھگڑا تو کرنا ہی نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا حج پہ۔ تین کام نہیں کرنے اور تین کام کرنے، اللہ کہتے ہیں حج مبرور نصیب ہوگا۔ اور ایک گزارش ہے بھائی، احرام کی حالت بڑی نازک ہوتی ہے۔ قرآن میں 2 واقعات ہیں، آپ کو پتہ جب آدمی مرے گا تو اس کو وہ غیبی نظام نظر آئے گا، یہاں نظر نہیں آئے گا، غیبی نظام مرتے ہی نظر آئے گا۔ وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش آگے اپنی حیات کے لیے کچھ سامان بھیج دیتا۔ یہ حیات کا ہی نہیں قرآن، اس کو کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، یہ تو موت کی جگہ ہے، حیات تو آگے آنا ہے۔ یا کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ ربنا ابصرنا، مرتی کے گئے اللہ مجھے نظر آ گیا، وہ سمجھنا مجھے اب سنائی دے رہا ہے، دنیا میں نہیں، ابھی واپس بھیج دے، اب گڑبڑ نہیں کرو۔ لیکن ہماری کتابوں میں آتا ہے اگر مرنے سے پہلے کان اور آنکھ کھلوانی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے انسان کو نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، امتحان میں ڈالا آنکھ اور کان کے ساتھ۔ آنکھ اور کان بہت امتحان ہے، جب آنکھ اور کان حرام جاتا ہے یہاں سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے میرے دوستوں اس سے اعمال نہیں ہوتے بلکہ مردے کو چھرے مارو، بیان سناؤ، کچھ بھی نہیں، زندہ کو سوئی چپ جائے وہ چیخے مارتا ہے۔ آج کان اور آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا غیر، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں نے کر دیا، اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بولتے ہی نہیں اللہ نے کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا اللہ نے قوم عاد کو کیسے مارا؟ ہمیں نظر آتا ہے ہوا نے مارا۔ تو میرے دوستو ہمارا کیا کام ہے؟ یہ سفر حج کا توحید کا سفر ہے، یہ توحید کا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ اور یہ سفر کس کا ہے؟ تسبیح تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، صرف تعریف اللہ کی ہے، کسی کا ملک نہیں۔ جی ابھی دعا کریں، ملک بہت بڑا کھلاڑی بن گیا ماشاءاللہ۔ تو میں نے انضمام سے کہا انضمام بھائی جب آپ کے ابا کھڑے ہوتے ہیں آپ بیٹھتے نہیں۔ کہا سعید بھائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ابا کو بڑے بھائی کے سامنے بیٹھتے نہیں دیکھا، میں باپ کے سامنے کیسے بیٹھتا ہوں؟ باپ کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھے،
माँ बाप मेरे दोस्तों बहुत बड़ी रहमत है, जिनके नहीं है पूछो, बहुत बड़ा अल्लाह